ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا میرے نبی ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے، ان کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، وہ اہل ضلالت ہیں، اہل بدعت ہیں، امت کا گمراہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دین جو ہم تک پہنچتا ہے واسطوں سے پہنچتا ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اٹل بنیادیں ہیں۔ پھر دین کے اپنے کچھ اصول ہیں، اٹل اصول ہیں، وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ جیسے اللہ کے بارے میں جو تصور ہے دین کا ناقابل تبدیل ہے، انبیاء کے بارے میں جو تصور ہے ناقابل تبدیل ہے، امام الانبیاء خصوصیت سے ناقابل تبدیل ہے، آخرت کے حوالے سے ناقابل تبدیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی اور پوری دنیا کے خمیر میں سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آپ کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کے بارے میں بھی کوئی تنقید ناقابل برداشت ہے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ واسطے ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی ہاتھ لگا دیں آپ، دین کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ایک روایت میں تبع تابعین کا زمانہ اس کے بعد۔ یہ تو معیار ہے۔ دین اپنی تفسیر اپنے اجمال کے حوالے سے پہلے دن سے مکمل ہے، لیکن دین کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، وہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا۔ پھر جو دنیا میں پورا اسلام پھیلا اور جو دنیا میں جو عالمی قوانین کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی اسلام کی، وہ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ آپ اس چیز کو نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے، پوری اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب فرقے بنتے ہیں تو کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں۔ کوئی ایک چیز کو لے کر اپنے تصور کو غلط کر لیتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، اللہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، امام الانبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، صحابہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ہم نے اہل سنت نے غور کیا اس پہ؟ اہل السنہ، اہل سنت رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے چلن کو اپنے چلن بنانے والے لوگ ہیں۔ آپ کی چلن ہماری چلن ہوگی، آپ کی سیرت ہماری سیرت ہوگی۔ والجماعہ کیا مطلب؟ اہل السنہ وجماعت الصحابہ، ہم صحابہ کی جماعت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تمام کے تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے اور عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ جو صحابہ کو عادل نہیں سمجھتا وہ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، اور اہل سنت انہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے مختلف درجے ہیں، کسی کو صرف گمراہ سمجھتے ہیں، کسی کو صرف بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں، کسی کو زندیق سمجھتے ہیں، کسی کو مرتد سمجھتے ہیں، کسی کو عملی منافق سمجھتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں اعتقادی منافق سمجھتے ہیں، اور یہودیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ اس کی پھر مختلف درجہ بندیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو فرقے دین میں بنتے اسی طرح ہی ہیں۔
کسی نے کسی چیز کو ہاتھ میں لے لیا، کہیں اس نے مبالغہ کر دیا، کہیں اس نے کسی کی توہین کر دی، کہیں اس نے غیر اہم کو اہم بنا دیا، کہیں جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم بنا دیا، کہیں اصول کو لا کے گرا دیا، جو اصول نہیں اس کو اصول بنانے کی کوشش کر دی، فرقے بنتے چلے گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا میرے نبی ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے، ان کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، وہ اہل ضلالت ہیں، اہل بدعت ہیں، امت کا گمراہ طبقہ ہے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دین جو ہم تک پہنچتا ہے واسطوں سے پہنچتا ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اٹل بنیادیں ہیں۔ پھر دین کے اپنے کچھ اصول ہیں، اٹل اصول ہیں، وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ جیسے اللہ کے بارے میں جو تصور ہے دین کا ناقابل تبدیل ہے، انبیاء کے بارے میں جو تصور ہے ناقابل تبدیل ہے، امام الانبیاء خصوصیت سے ناقابل تبدیل ہے، آخرت کے حوالے سے ناقابل تبدیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی اور پوری دنیا کے خمیر میں سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آپ کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کے بارے میں بھی کوئی تنقید ناقابل برداشت ہے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ واسطے ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی ہاتھ لگا دیں آپ، دین کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ایک روایت میں تبع تابعین کا زمانہ اس کے بعد۔ یہ تو معیار ہے۔ دین اپنی تفسیر اپنے اجمال کے حوالے سے پہلے دن سے مکمل ہے، لیکن دین کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، وہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا۔ پھر جو دنیا میں پورا اسلام پھیلا اور جو دنیا میں جو عالمی قوانین کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی اسلام کی، وہ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ آپ اس چیز کو نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے، پوری اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب فرقے بنتے ہیں تو کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں۔ کوئی ایک چیز کو لے کر اپنے تصور کو غلط کر لیتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، اللہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، امام الانبیاء کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے، صحابہ کے بارے میں تصور بدل جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ہم نے اہل سنت نے غور کیا اس پہ؟ اہل السنہ، اہل سنت رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے چلن کو اپنے چلن بنانے والے لوگ ہیں۔ آپ کی چلن ہماری چلن ہوگی، آپ کی سیرت ہماری سیرت ہوگی۔ والجماعہ کیا مطلب؟ اہل السنہ وجماعت الصحابہ، ہم صحابہ کی جماعت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تمام کے تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے اور عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ جو صحابہ کو عادل نہیں سمجھتا وہ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، اور اہل سنت انہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے مختلف درجے ہیں، کسی کو صرف گمراہ سمجھتے ہیں، کسی کو صرف بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں، کسی کو زندیق سمجھتے ہیں، کسی کو مرتد سمجھتے ہیں، کسی کو عملی منافق سمجھتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں اعتقادی منافق سمجھتے ہیں،
اور یہودیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اپنے لیے. اس کی پھر مختلف درجہ بندیاں ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو فرقے دین میں بنتے اسی طرح ہی ہیں. کسی نے کسی چیز کو ہاتھ میں لے لیا، کہیں اس نے مبالغہ کر دیا، کہیں اس نے کسی کی توہین کر دی، کہیں اس نے غیر اہم کو اہم بنا دیا، کہیں جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم بنا دیا، کہیں اصول کو لا کے گرا دیا، جو اصول نہیں اس کو اصول بنانے کی کوشش کر دی. فرقے بنتے چلے گئے. اللہ کہتے ہیں انما امرہم الی اللہ، ان کا آخری فیصلہ کن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کے بتائے گا کہ ان کے دنیا میں کرتوت کیا تھا.